جو ہم لوگ کر رہے تھے اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہسٹوریکل فیکٹر کیا کیا ہیں جو ہسٹری میں چینج کے ذریعہ بنتے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے ایک ویو جو ہے وہ دیکھا تھا جو جیوگرافی پر بیس کرتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ ریس کے اوپر، تیسرا جو ہے وہ انڈیویجول پرسنالٹی یا انڈیویجول جینیس کے اوپر، تیسرا جو ہے وہ چوتھا جو ہے وہ ریلیجن۔ آج ہم دیکھیں گے اکنامکس کر چکے ہیں۔ اچھا، اب اگر اکنامکس ہم کر چکے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کائنڈز آف چینج کس کس طرح کی ہوتی ہے، چینج کس طرح کی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جو فیکٹر آف چینج ہے، یہ جو چینج پیدا کرتے ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہے، چینج کتنی طرح کی ہو سکتی ہے۔ اس کو ہم پہلے بریفلی کر چکے ہیں، بریفلی ہم نے کیا ہے، لیکن اب ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ، یعنی کہ یہ کہہ دینا کہ تاریخ میں تاریخ کنسرن ہے چینج سے، تو ٹھیک ہے چینج، لیکن چینج کس نوعیت کی ہے، چینج کئی طرح کی ہو سکتی ہے۔ پہلی طرح کی جو چینج ہے جو کہ ہسٹوریکلی ہمیں ملتی ہے وہ ہے چینج پیریوڈک چینج۔ ہسٹری میں جو چینج ہے وہ کیسی ہے؟ پیریوڈک چینج۔ پیریوڈک چینج کیسی چینج ہوتی ہے؟ دا چینج دا موشن وچ ریپیٹس اٹ سیلف، ایسی چینج جو اپنے آپ کو بار بار دہراتی رہے، وہ چینج جو ہے پیریوڈک چینج ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اسے آپ اگر اپلائی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انڈیویجول پلین پر یا جرنل پلین پر اس میں ریلیونس آپ کو دکھائی دے گی۔ بنیادی طور پر یہ آئیڈیا، اس چینج کا آئیڈیا جو ہے وہ ہیراکلائٹینین ہے، ہیراکلائٹس کا۔ ہیراکلائٹس جو ہے وہ حضرت HERELICITUS، ہیراکلائٹس جو ہے وہ بیسیکلی پری سوکریٹک فلاسفر ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے تقریباً 400 سال پہلے کا آدمی۔ یہ اس کا جو بنیادی خیال ہے وہ صرف ہسٹورک کانٹیکسٹ میں یا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں چینج کا ایشو نہیں ہے اس کے لیے، بلکہ چینج کا تصور اس کا میٹافزیکل ہے۔ میٹافزکس جو ریالٹی کو وہ ڈیفائن کرتا ہے وہ بھی ڈیفائن کرتا ہے ان ٹرمز آف چینج۔ وہ کہتا ہے دا ریالٹی از فلکس، ریالٹی چینج ہی ہوتی ہے، لیکن جو چینج ہے وہ کس نوعیت کی ہے؟ پیریوڈک ہے۔ ہسٹری از لائک اے یو ہوتا ہے نا، ایک بار یوں گھومتا ہوا نیچے آتا ہے اور پھر اینٹی کلاک وائز اوپر جاتا ہے، تو وہ پہلے کلاک وائز ایک چکر کمپلیٹ کرتا ہے، پھر اینٹی کلاک وائز دوسرا چکر کمپلیٹ کرتا ہے۔ تو یہ جو چینج کا تصور ہے بنیادی طور پر سیکولرسٹک کنسیپشن ہے چینج کا۔ سیکولر کنسیپشن کیوں ہے چینج کا؟ کہ بھائی ہسٹری کی ڈائنامکس اور ڈائلیکٹکس جو ہے وہ ریپیٹ پیریوڈک ہے، تو اس سے کوئی ایسا خاص فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کرتے ہو، یعنی آپ کی کانٹریبیوشن کیا ہے۔ ایجنسی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اس میں، بلکہ ایجنسی جو ہے وہ وکٹم ہے اس پروسیس آف چینج کا۔ اگر فرض کیا کہ تم نے اپنے آپ کو ایک ایسے تاریخی دور میں پایا ہے جس میں جو جھکاؤ ہے، جو بہاؤ ہے دور کا، اس دور کا وہ ہیٹ کی طرف ہے، برائی کی طرف، تو وہ اسی طرف بہے گا۔ اور اگر تم ایک ایسے دور میں ہو جس میں تاریخی عمل کا جھکاؤ یا بڑھاؤ یا ڈائنامکس جو ہے وہ گڈنس کی طرف ہے یا لو کی طرف ہے، تو وہ اسی طرف جائے گا۔ لہذا اگر وہ برائی کی طرف جا رہا ہے تو تم ایز این انڈیویجول ایجنسی آف دا چینج کوئی ایسا خاص رول پلے نہیں کر سکتے، اور اگر اس کا بڑھاؤ یا جھکاؤ جو ہے وہ ایول کی طرف ہے، گڈنس کی طرف ہے، تو بھی تم کوئی خاص سگنیفیکنٹ رول، یعنی کہ برائی کو شکست ہوگی، پیدر پہ شکست ہوتی چلی جائے گی۔ اگر جھکاؤ یا تاریخی دور کا جو زور ہے یا بہاؤ ہے وہ گڈنس کی طرف ہے تو برائی کو شکست پہ شکست ہوگی، اور اگر وہ جھکاؤ جو ہے وہ اچھائی کی طرف نہیں بلکہ برائی کی طرف ہے تو اچھائی کی فورسز کو پیدر پہ شکستیں ہوں گی۔ تو بنیادی طور پر یہ جو شکست اور فتح ہے یہ ڈائنامکس
ڈٹرمن کرے گی ڈائمینشن آف چینج کہ وہ کس ڈائریکشن میں. اچھا اب امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فرام دا پرسپیکٹو آف دا ایجنسی، یعنی کہ میں ایک تاریخی دور میں پیدا ہوا ہوں، اب میں کیا بتاؤں کہ یہ تاریخی عمل کا جو بڑھاؤ ہے یا جھکاؤ ہے یا ڈائنامکس ہے گڈنس کی طرف ہے یا ایولنس کی طرف، یہ میں کیسے بتاؤں؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میں تو خود تاریخی دور کا حصہ میں کیسے بتاؤں؟ یہ تو سسٹم سے باہر ہی کوئی بتا سکتا ہے، لیکن میں تو سسٹم کے اندر ہی ہوں. اگر میں سسٹم کے اندر ہی ہوں تو اب میرے لیے کیا ہے کرنے کا کام؟ تو میں جو اچھائی ہے اس کی طرف جدوجہد کروں. میری کامیابیاں اور ناکامیاں جو ہیں وہ میرے بس میں نہیں، بلکہ وہ تو چینج کی ڈائنامکس سے ڈٹرمن کرتی ہیں کہ وہ کس طرف ہے. تو اگر فرض کیا کہ کوئی ڈائنامکس ہے ہسٹوریکل پروسیس کی اور مجھے معلوم نہیں، تو میرے لیے تو یہی ہے کہ میں اچھائی کے ساتھ ہوں. یہ اور بات ہے کہ اگر اس وقت تاریخی عمل جو ہے وہ اچھائی کی طرف نہیں جا رہا، برائی کی طرف جا رہا، تو آپ کو شکست ہوگی، پیسہ شکست ہوگی. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر چینج کے پورے میکینزم کو ایز اے ہول لیا جائے تو اس کا مطلب ہے نہ تو وہ انٹرنسکلی گڈنس کو کمپلیٹ کر پاتا ہے اور نہ انٹرنسک ایولنس کو وہ کمپلیٹ کر پاتا ہے، بلکہ وہ پینڈولم کی طرح موو کرتا ہے، سوئنگ لیتا ہے. جب برائی اپنی انتہا کو پہنچے تو اچھائی کی طرف سفر شروع ہوتا ہے، اور جب اچھائی اپنے عروج پہ پہنچے تو برائی کی طرف سفر شروع ہوتا ہے. تو انسان کا کیا رول ہے، کانٹریبیوشن ہے، ایجنسی آف چینج جو ہے تو ظاہر ہے کہ انسان ہی، لیکن وہ وکٹم ہوگا اس ڈائنامک آف چینج. تو اس سے میں دو بات بتا دوں کہ مجھے اگر یہ نہیں پتا کہ انجام کیا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے وہی کرنا چاہیے جو بیسٹ میں کر سکتا ہوں. اگر مجھے یہ پتا ہے کہ انجام یہ ہے تو پھر تو یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ ہاں یار یہ تو جھکاؤ ہی برائی کی طرف ہے، لہذا میں کچھ بھی کر لوں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی برائی کا عروج کا دور ہو اور جب آپ اچھائی کی جدوجہد کریں تو آپ سکسیس حاصل کرنا شروع کریں اور پہ در پہ کامیابیوں پہ کامیابیاں آپ کو ملیں. یہ تو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ اصل میں تاریخ کہاں پہ کھڑی ہے. کیوں؟ کیونکہ تو ایجنسی آف دی ہسٹوریکل پروسیس تو وہ خود ہی اس سسٹم کے اندر ہی ہے، وہ باہر کے کیا کرے گا. یہ بات سمجھا رہی ہے؟ تو اس میں یعنی کہ پیسنزم نہیں ہے، وہ کہ سیکولرسٹک ہے کنسپشن اور میٹافزیکل فاؤنڈیشن ہے کہ وہ چینج کو حقیقت مانتا ہے. تو بنیادی طور پر حقیقت نہ تو انٹرنسکلی گڈ ہے نہ انٹرنسکلی بیڈ، وہ تو چینج ہے. ہاں اس کی ڈائنامکس کبھی ہیٹ کی طرف ہوتی ہے کبھی لو کی طرف ہوتی ہے. تو اچھائی کو جانچنے کا کرائٹیرین کیا ہوگا؟ اچھائی کو جاننے کا کوئی کرائٹیرین جو پریویلنگ اچھائیاں ہیں آپ کے معاشرے کے اندر وہ اس میں ڈیولپمنٹ ہونی شروع ہو جائے گی اور لوگ اس کو اختیار کرنا شروع کر دیں گے. لیکن اگر آپ کوئی بتائیں کہ کوئی بھی اچھائی ان اٹ سیلف ایبسولوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں، کیونکہ بنیادی طور پر حقیقت تو چینج ہے. اگر حقیقت چینج ہے تو ایبسولوٹلی تو نہ کوئی چیز گڈ ہوگی نہ ایبسولوٹلی کوئی چیز بیڈ ہوگی. ایبسولوٹ مینس ٹرو فار آل ٹائم. تو جو واحد سچائی ہے ٹرو فار آل ٹائم ہوتے یہ کہ چینج. تو چینج کو اگر آپ بنیاد بنا لیتے ہیں اپنی مابعد الطبیعت، یعنی آپ کی میٹافزیکل اسمپشن جو ہے وہ چینج کی ہے یا میٹافزکس آف چینج ہے آپ کی، تو پھر اقدار جو ہوں گے وہ ریلیٹیوسٹک نالج ہے. سمجھا؟ یہ مطلب یہ کوئی میں بلف نہیں مارتا. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں ریفرنس اگر آپ دینا چاہیں آرگیومنٹ کا کہ اس کے پیچھے کیا دلیل ہے، تو اس کے پیچھے دلیل جو میں دے رہا ہوں وہ افلاطون کی ہے، پلیٹو کی، کوئی عام آدمی کی بات نہیں میں کر رہا. پلیٹو کا ایک ڈائلاگ ہے تھیٹیٹس. تھیٹیٹس کے اندر تھیٹیٹس کی سقراط کے ساتھ ڈسکشن ہے علم کے اوپر کہ علم کیا ہے. تو تھیٹیٹس کہتا ہے کہ علم جو ہے وہ بنیادی طور پر سینس ایکسپیرئنس ہے. نالج از سینس ایکسپیرئنس.
یعنی کہ علم کیسے میں حاصل کرتا ہوں؟ علم حاصل کرتا ہوں حواس خمسہ کی بنیاد پر. تو سقراط اس سے کہتا ہے کہ اچھا تم حواس خمسہ کو علم کی بنیاد مانتے ہو تو تم شاید یہ بھول گئے کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو. یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم اچھائی اور برائی کا پیمانہ جو ہے وہ انڈیویجول کے اوپر رکھتے ہو اور یہ اخلاقیات کا تصور ہے اور یہ اخلاقیات اخذ کرتا ہے پروٹاگورس. یہ جو تصور علمیت ہے نا تمہارا کہ آل نالج از امپیریکل، یہ پرزیوم کرتی ہے خاص قسم کی اخلاقیات کو جو کہ پروٹاگورس سے نکلی ہے، جو کہتا ہے مین از دا میجر آف آل. اور پروٹاگورس یہ بات اس لیے کہتا ہے کہ پروٹاگورس کی جو اخلاقیات ہے وہ پرزیوم کرتی ہے ہیراکلائٹس کی میٹا فزکس، اور ہیراکلائٹس کی میٹا فزکس یہ ہے کہ آل از کلاس. تو تم دیکھو گے کہ مواد الطبیعت سے اخلاقیات اور اخلاقیات سے علمیت، یا مواد میٹا فزکس سے ایپسٹمالوجی اور ایپسٹمالوجی سے ایتھکس، تو ایک کمبینیشن بن جاتا ہے. تو سقراط جو پکڑتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہارے علم کے تصور پہ بات نہیں کروں گا، پہلے تو بتاؤں گا کہ تمہارا اخلاقیات کا تصور بھی ٹھیک نہیں ہے اور تمہاری مواد الطبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. وہاں سے جا کے پکڑتا ہے. تو ابھی ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کی پرابلمس کیا ہیں. ابھی تو صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاریخ میں جو تبدیلی ہے وہ ریپیٹنگ ہے. اسے اگر آپ اپلائی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف جگہوں پہ یہ اپلائی ہوتی ہوئی دکھائی دے. مثلا جس طرح سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ بڑا اور پھر وہ بوڑھا ہوا مر گیا، پھر دوسرا بچہ پیدا پھر بوڑھا ہوا بڑا ہوا مر گیا. تو اس کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے؟ وہ پہلے گرو کرتا ہے اور پھر ڈیٹوریٹ کرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار، یہ ایک ہی چکر چل رہا ہے بار 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 بار. ہر ایجنسی کے اندر یہی چکر چلتا ہے. پھر ایک ریاست ہے جو کمزور ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، بہت طاقتور ہے، پھر ڈیٹوریٹ کر کے ختم ہو جاتی ہے. سویلائزیشن ہے، گرو کرتی ہے، ڈیولپ کرتی ہے، پھر کمزور ہوتی ہے، ڈیٹوریٹ ختم ہو جاتی ہے. زبان ہے، گرو کرتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، ڈیٹوریٹ کرتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو وہ بیسیکلی جو ڈائنامکس بتا رہے ہیں آپ کو، وہ ڈائنامکس یہ ہے کہ بھائی اصل چیز یہ نہیں ہے کہ گروتھ یا ڈیٹوریشن، اصل چیز ہے چینج جو امپورٹنٹ ہے. چینج زیادہ امپورٹنٹ یعنی کہ وہ پہلو ہے اس پورے کے پورے تاریخی عمل کا. تو واٹ ایکچولی یو شوڈ سیلیبریٹ، یو شوڈ سیلیبریٹ دا چینج. لیکن اس کے نتیجے میں جو اخلاقیات اور پیدا ہوگی وہ کیسی اخلاقیات ہوگی جس میں اقدار مستقل نہیں ہوں گے. بنیادی طور پر ہم نہیں لگ چاہتے ہیں، اس لیے نہ تو کوئی ویلیوز ایبسولوٹ ہوں گی، سرٹن ہوں گی، نہ یونیورسل ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو پروسیس ہے وہی چینج کا. تو ریلیٹیوٹی نکلے اقدار کی بات، یعنی کہ جو ریلیٹیوٹی ہے ایتھیکل ریلیٹیوزم نکلے. As if you want to live a moral life, but whatever moralities and ethical presumptions you are presuming, those are specific to the process of the change, by virtue of change. تو چینج اگر حقیقت ہے، اخلاقیات کے تصورات اور خیر و شر کے معیارات وہ سب تبدیل ہوتے رہیں گے. تو اس کو کسی خاص نہج پہ لے جانے کی کوشش جدوجہد آپ کریں گے تو وہ بنیادی طور پر جدوجہد ایک ریلیٹیوسٹک پروسیس کے اندر ہی کی کوشش ہوگی. مثلا یہ کہ آپ دنیا میں بڑی بڑی تہذیبیں اور بڑی بڑی اخلاقیاتیں آئیں تو ہیراکلائٹس سے پہلے بھی آئیں، اس کے بعد بھی ہیراکلائٹس ہے، دیکھو وہ تو سب ختم ہو گئے. تو چینج ہی ہوگا، اصل چیز تو چینج ہی ہے، پرماننس کوئی چیز. یہ بیسک اس کا کنسپشن آف چینج. وہ کہ ہیراکلائٹس کی جو تصور ہے، جس قسم کی اخلاقیات یا ہیراکلائٹینین کنسپشن آف ہسٹری جس اخلاقیات کو پروموٹ کر رہا ہے وہ ہے ریلیٹیو، جو کہ قریب ترین ہے کس کے؟ پروٹاگورس کے.
پروٹاگورینس کون ہے جو کہتے ہیں مین از دا میجر آف آل. آپ آج کی دنیا پہ نظر ڈالیں, آپ کسی کو کوئی صحیح بات بنا ہے تو وہ کہتا ہے میری مرضی, میں جو جس کو صحیح سمجھتا ہوں, میں ایک اڈلٹ میچور انڈیویجول ہوں, مجھے آپ کون ہوتے ہیں بتانے والے, یہ پوپ کون ہوتا ہے بتانے والا, میں خود کروں گا. یہ مولوی کون ہے, یہ پادری کون ہے, یہ صرف مسلمانوں کا یا عیسائیوں کا یا یہودیوں کا مسئلہ نہیں. جو بھی آپ کو کوئی کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو آپ سے زیادہ میجر سمجھتا ہے. If man is the measure of all and I am a man and in my own individual capacity I am free to determine my own conception of good, who the hell he is to tell me that what should I do and what I should not? Who are you? Why should I accept you? Why should I listen? I am the measure of all. لیکن یہ کہاں پر کرتا ہے, وہ کس دائرہ زندگی میں یہ کرتا ہے؟ کیا وہ اپنی فزیک کے حوالے سے یہ کر سکتا ہے کہ میں از دا میجر آف آل؟ کیا اپنی صحت سے متعلق وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا کہ میں کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں؟ ایسی کی تحریر ڈاکٹر کی, میں جو مرضی آئی کھاؤں نہیں. ڈاکٹر کہتا ہے یہ کھانا بند کر دو ورنہ تو مر جاؤ, فوراً بند کر دو. اس کا مطلب ڈاکٹر سے اپنے آپ کو میجر نہیں سمجھتا, زیادہ نہیں سمجھتا. He cannot consider him more major than himself. ہے کیوں؟ کیونکہ اسے اپنی زندگی عزیز ہے. کیا وہ اکانومسٹ کہتا ہے کہ یہ اس وقت انویسٹمنٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیا کہتا ہے نہیں میں نے تو میجر اور میری مرضی کروں گا؟ وہ اکانومسٹ کے جو ڈیسیشن ہوتا ہے کم از کم جان اسٹاک مارکیٹ کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس کے ایکسپرٹ اوپینین کو سامنے رکھتا ہے اور اپنا ارادہ بدل دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے اپنی مال کا خیال, مال کوئی امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی لائر ہے وہ کہتا ہے آپ نے اگر یہ بولا تو اس کے نظر میں تو آپ پھنس جائیں گے اور بڑے پرابلمس پیدا ہو جائیں گے آپ کو, تو وہ جو لائر اس کو مشورہ دیتا ہے یا کہتا ہے نہیں مین از دا میجر آف آل, میری جو مرضی آئے گی میں کروں گا. تو پھر بچتا کون سا ڈومین ہے جہاں پر اس کے جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے؟ مین میجر آف آل کب بنتا ہے؟ کہاں پہ وہ یہ کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے اخلاقی معاملہ, یعنی کہ میں احترام کروں یا احترام نہ کروں, میں محبت کروں یا محبت نہ کروں, میں قربانی دوں یا قربانی نہ دوں, میں کسی کی بڑائی تسلیم کروں یا نہ کروں. کیوں؟ اس لیے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. احترام کروں یا نہیں کروں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں اگر میں دیکھوں گا اس سے احترام نہ کرنے کے نتیجے جج کا میں احترام کروں, کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جائے گی. ہمارے جاننے والے ہیں وہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے, لائر جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں بلاسفمی. بلاسفمی جو ہے وہ کیا مطلب کیا بلاسفمی؟ ظلم ہے, یہ ہے وہ ہے, فلاں ڈھمکانا. لیکن جب وہ کورٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ پہلے جھکتے ہیں, مائی لارڈ جیتا بالکل آکسفورڈ یعنی کہ 18ویں صدی کے لائر تھے, 18 سینچری کے لائر, لنڈن سے ہی پڑھا, مائی لارڈ. اور ہر جملہ میں وہ ایک فریز استعمال کرتے ہیں جس میں یہ کہ اگر یہ کنٹمپٹ آف کورٹ نہ ہو تو کیا میں یہ پیش کر سکوں؟ یعنی کہ پہلے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پھر پوچھتے ہیں کیا کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں تو یہ نہیں آ رہا تو میں یہ پیش کروں آرگیومنٹ؟ تو کہتا ہاں یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں نہیں آ رہا تو پیش. کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ واٹ یو شوڈ انشور دی سینکٹیٹی آف دا کورٹ. اگر تم نے کورٹ کی سینکٹیٹی کو ہی نہیں مانا
تو پھر تمہیں انصاف تو نہیں ملا. انصاف جس سے تم مانگنا چاہتے ہو اس کی تو تمہیں تقدس کو پامال نہیں کرنا نا, ہے نا. سیدھی سی بات ہے. اگر تم ایک عدالت میں تم رجوع کر رہے ہو اور ایک عدالت میں کیس لڑ رہے ہو, اسی عدالت سے تمہیں انصاف کی توقع ہے تبھی تو تم کیس لڑ رہے ہو. اب اگر تم اس عدالت کی توہین کرو تو پھر یہ ایک احمقانہ بات ہے کہ اسی کی تم توہین بھی کر رہے ہو اور اسی سے تم انصاف مانگ رہے ہو. کانٹرڈکشن ان ٹرم ہے. صحیح. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کرنا چاہیے, میں تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ایک آدمی کہتا ہے بھائی یہ جو پروفٹ ہے اسی کے ذریعے میں میری زندگی اور موت کا تعین ہوگا, اور مرنے کے بعد بھی میری زندگی اور موت ہے, اسی کے ذریعے مجھے پتہ چلا ہے. اب اس کی کنٹینٹ کیسے کرے وہ؟ تو کانٹرڈکشن ان ٹرم ہے نا. خیر کا سورس ہی وہی ہے, اس کو ملا ہی وہی سے, اس کی تو سینٹیٹی کو انشور کرنا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری اکیلے کی نہیں ہے, پوری سوسائٹی کی ریسپانسبلٹی ہے. وہ سب لوگ کم از کم جو اس پروفٹ کو ماننے والے ہیں ان میں سے کوئی آدمی بھی یہ نہ کرے, کنٹینٹ نہ کرے نا کورٹ کی. یعنی کہ کوئی وکیل کنٹینٹ آف کورٹ نہیں کر سکتا وکیل. اور اگر وکیل کے منہ سے غلطی سے کوئی بات نکل جائے, غصے میں ہو جائے, یعنی کہ ایک عدالت کے اندر کیس ہوا امریکہ میں, اس میں کیس جیتا, اور کیس جیتنے کے بعد بہت مشہور ایک آدمی ہے جوزف راز, پولیٹیکل تھیورسٹ بھی ہے, لائر بھی ہے. اس میں اسے کمال یہ ہے کہ وہ ایگزامپلس دیتا ہے, کانکریٹ ایگزامپلس. وہ انڈیویجولسٹ لبرلزم کا قائل ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی کمیونٹی کی امپورٹنس ہوتی ہے, لہذا آزادی کے نام پہ کوئی ایسا کام کرنے کو پسند نہیں کرتا جو کہ کمیونٹی کے جنرل کنسینشوس گڈ کو وائلیٹ کرتا ہو, جیسے پروسٹیٹیوشن ہے, یہ ہے, وہ ہے, بہت ساری چیزوں کو سخت ریزسٹ کرتا ہے. کرسچن ہے وہ, ان کے کرسچینٹی کے ساتھ کرسچن موریلٹی کو وہ کہتا ہے اس کی توہین نہیں کرو. یہ ہمارے تاریخ ہے اور ہماری تہذیب ہے, اور تو ہر چیز کو تم نکال دو تو پھر کیا بچے گا. تو اس کا ایک امپیکٹ. تو وہ ایک آدمی نے کیا کیا, ایک آدمی نے کیس لڑا, اور کیس لڑنے میں اس نے کیس جیت لیا, وکیل نے کیس جیت لیا. کیس جیتنے کے بعد بچی جو تھی, بچے جو تھے وہ ماں کے حوالے کر دیے گئے. ماں کی طرف سے اس نے کیس لڑا. تو ماں کا جو کیس اس نے جیتا تھا وہ منوورنگ کے ذریعے جیتا تھا. یعنی کہ سب کو پتا تھا اس کی ماں کے ایکسٹرا میرٹل افیئرس تھے. تو اگر عدالت میں آپ یہ ثابت کر دیں کہ بھئی اس عورت کے ایکسٹرا میرٹل افیئر ہیں, تو باپ جو ہے وہ طلاق بھی دے دے گا اور بچے بھی اپنے پاس رکھے گا. تو اس نے کیس جو جیتا وہ یہ جیتا کہ دراصل یہ عورت تمہاری بیوی ہے ہی نہیں, کیونکہ جب تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا اس وقت یہ 18 سال سے کم عمر تھی. لہٰذا اکارڈنگ ٹو دی امریکن لا تمہاری اس سے شادی ہی نہیں ہوئی. تو اگر تمہاری اس سے شادی نہیں ہوئی تو یہ تمہاری بیوی ہی نہیں ہے. تو چونکہ یہ تمہاری بیوی ہی نہیں ہے, لہٰذا اگر ایکسٹرا میرٹل افیئر اس کے ہوئے تو اس کی بنیاد پہ طلاق کا سوال ہے. بہت انٹیلیجنٹ تھا. کیس جیت گیا. کیس جیتنے کے بعد بچے بھی بیوی کے حوالے کرتے ہیں. مگر جو لائر تھا, جو بعد میں اس کے اوپر موویز بنی, لائر پہ موویز بنی, اس میں یہ ہارڈ کیس ہے, یہ اوریجنلی ٹرو اسٹوری ہے یہ, کہ وہ کیس جو کیس ہے ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا. اس نے کیس جیتا, اور کیس جیتنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی یہ جو عدالت سے اس نے کہا کہ دیکھیں کیس تو میں نے جیت لیا, لیکن بچوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کو باپ کے پاس ہی رہنے دیا. کیونکہ ماں ٹھیک نہیں ہے. میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہو کہ اٹس دا پلے آف دا لا. قانون کے 2 کلازز کو میں نے پلے کر بچا لیا. جلدی سے تم کنٹیکٹ آف کورٹ کر رہا ہو. میں نے جسٹ ڈیسیشن لیا. کہا نہیں یہ جسٹ نہیں ہے, اٹس انجسٹ. انجسٹ چلو اس کو ہی بنتا, لارڈ کو ہی بنتا. لیکن سب لوگوں کو پتا ہے, کوئی بھی دیکھا ہوگا کہ نہیں وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ وہ ماں ٹھیک نہیں ہے, بدماش ہے, بچے اس کے بعد نہیں جائیں گے. باپ شریف ہے, اچھا آدمی ہے, اس کے پاس جانے چاہیے. بچوں کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا اگر بدماش عورت کے ساتھ رہیں.
لیکن اس کے باوجود اکارڈنگ ٹو دی لا جج نے جو فیصلہ کیا وہ بائی ورچو آف لا کیا. وکیل نے جو کیا بائی ورچو آف پلئنگ 2 ڈفرنٹ کلازز آف دا سیم لا کیا. لیکن سب کو پتا ہے انجسٹ جو راز بتاتا ہے. راز کہتا ہے سم ٹائم موریلٹی اینڈ لیگیلٹی ڈز ناٹ میچ. یہ تھوڑی ہے ہمیشہ لا جو ہے موریلٹی کو میچ کرے گا. تو اب اگر وہ میچ نہیں کر رہا تو پھر اب آپ کیا کرو؟ آپ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ, یعنی کہ کورٹ کی سینکٹی کو اگر کسی نے وائلیٹ کیا تو پھر اس عدالت سے انصاف کی توقع کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ تو اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ بلاسفیمی کا لا ہونا چاہیے, تو اس کی جسٹیفیکیشن یہ کہ تم اپنی اس زندگی اور اس زندگی کا جو ریفرنس پوائنٹ مانتے ہو گاڈ کو اس دین کے حوالے سے مانتے ہو, اسی کو تم گالیاں بکو اور اسی کی توہین کرو اور اس کی بدماشی کرو, تو پھر تم کیسے, مطلب کیا, پھر تم کیا کر رہے ہو, کس طرح کا معاشرہ ہے یہ؟ تو